مجھے نہیں جانا نا اکیڈمی، آپ کیوں ضد کر رہے ہیں؟ شازل کو سامان لاتے دیکھ وہ منمنائی تھی۔ کیوں نہیں جانا ہاں؟ اس نے آئی برو جھکا کر سوالی انداز میں اسے دیکھا تھا۔ بھائی، وہ منمنائی تھی۔ کوئی بھائی نہیں، یہ دیکھو یہ سامان۔ اس نے کچھ چیزیں اس کے آگے رکھی تھی۔ یہ سب؟ اس نے نہ سمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ یہ سب تمہاری حفاظت کا سامان ہے، یہ پیپر اسپرے، یہ الیکٹرک پین، کمپاس اور بھی نہ جانے کیا کیا۔ میں آپ کو کوئی غنڈی لگتی ہوں کیا جو یہ سب مجھے دکھا رہے؟ اس نے خفگی سے کہا تھا، جس پر وہ ہنسا تھا۔ ظاہر ہے اب تم ریڈی رکھو خود کو، میری بیبی بہت بہادر ہے، اب اس بات کو پروف بھی تو کرنا ہے نا۔ ہاں کرنا تو ہے، اب تو مجھے لوگوں سے بھی ڈر نہیں لگتا، وہ اترا کر بولی تھی۔ چلو گڈ، اب آ جاؤ۔ ریڈی ہو کر اسے پیار کرتا ہوا باہر بڑھا تھا، جبکہ اس نے جلدی سے پیکنگ کر باہر کی طرف قدم بڑھائے تھے۔ اکیڈمی میں داخل ہوتے اس نے خود کو بہت بہادر محسوس کیا تھا۔ اب وہ پہلے کی طرح خوفزدہ نہیں تھی۔ شازل نے اس کی نگرانی کے لیے ویسے بھی لوگ ہائر کیے تھے، اس لیے وہ پرسکون تھا۔ وہ جلدی جلدی ہاتھ چلاتی سامنے سمیٹ رہی تھی سامان۔ سلاوت کے آنے کا ٹائم ہو رہا تھا، وہ اسے کوئی شکایت کا موقع نہیں دینا چاہتی تھی۔ وہ اس کے دل میں اپنا مقام بنانا چاہتی تھی۔ ان کی شادی کو 15 دن ہو گئے تھے، مگر سوائے ضرورت کے وہ آپس میں بات نہیں کرتے تھے۔ سامان سمیٹ وہ کچن میں آئی تھی۔ وہ سب کے لیے خود چائے بنائی تھی۔ بوا کو اس نے باہر بھیج دیا تھا، وہ اپنے رشتوں کو مضبوط کرنا چاہتی تھی۔ تبھی گاڑی کی آواز پر وہ جلدی سے باہر آئی تھی اور سلاوت کو سامنے دیکھ اس کی دھڑکنیں بڑھی تھی۔ السلام علیکم۔ اس کے ہاتھ سے بریف کیس لیتے اس نے سلام کیا تھا۔ وعلیکم السلام۔ سلام کا جواب دیتا وہ کمرے میں گیا تھا۔ وہ کمرے میں آئی تو وہ بستر پر دراز تھا اور ماتھے کو مسل رہا تھا۔ علیحہ نے اسے پانی کا گلاس تھمایا تھا۔ تھینکس۔ کیا ہوا، سر میں درد ہے؟ گلاس تھامتے اس نے سلاوت کا چہرہ دیکھا تھا۔ اس نے اس بات میں سر ہلایا تھا۔ گلاس رکھ وہ بیڈ پر بیٹھی تھی اور اس کا سر اپنی گود میں رکھا تھا۔ اس حرکت پر وہ حیران ہوا تھا۔ علیحہ، چپ کر کے لیٹے رہیں اور مجھے میرا کام کرنے دیں۔ اسی خفگی سے کہتی اس نے سلاوت کے ماتھے پر اپنی نرم انگلیوں سے مساج کیا تھا۔ کتنا سکون ملا تھا اسے آنکھیں بند کیے، وہ بس پرسکون تھا۔ اس کے ہاتھ میں واقعی جادو تھا، جو وہ تھوڑی ہی دیر میں نیند کی وادی میں اترا تھا۔ علیحہ نے مسکرا کر اسے دیکھا اور جھک کر ہلکے سے اس کے ماتھے پر اپنے لب رکھے تھے اور فوراً سے پیچھے ہٹی تھی۔ اس کا سر گود سے ہٹا کر تکیے پر رکھے وہ کمرے سے نکلی تھی اور اس کے نکلتے ہی سلاوت نے آنکھیں کھول کر دروازے کو دیکھا تھا، پھر کور بدل کر اپنا چہرہ تکیے میں دیا تھا۔ دن تیزی سے گزر رہے تھے۔ شازل نے اسے سیلف ڈیفینس ٹریننگ کے لیے اکیڈمی جوائن کروائی تھی۔ وہ پرسنلی بھی قدم قدم پر اس کے ساتھ تھا۔ وہ بیچاری پریشان اس کا ساتھ دے رہی تھی، مگر اسے یہ سب اچھا بھی لگ رہا تھا، اپنا آپ بہت اسٹرانگ لگ رہا تھا۔ وہ روز صبح اسے واک پر لے کر جاتا تھا، پھر واپس آ کر وہ آفس جاتا اور خنسا کو اکیڈمی چھوڑتا تھا۔ علیحہ اور سلاوت کی زندگی بس گزر رہی تھی۔ وہ اپنی طرف سے کوشش کر رہی تھی کہ ان کا رشتہ اس جمود سے آزاد ہو، اور شاید کہیں نہ کہیں ایسا ہو بھی رہا تھا۔ علیحہ، وہ اس وقت کچن میں بوا کے پاس بیٹھی تھی جب سلاوت کی آواز آئی۔ وہ اٹھ کر کمرے میں آئی تو وہ الماری میں منہ دیے کھڑا تھا۔ جی بلایا؟ ادھر آؤ۔ الماری بند کرتا وہ اس تک آیا تھا۔ یہ لو۔ اس نے علیحہ کے سامنے ایک باکس رکھا تھا۔ یہ کیا ہے؟ وہ نہ سمجھی سے اسے دیکھنے لگی تھی۔ تمہارا گفٹ ہے؟ سچی؟ اس کی آنکھوں کی چمک بڑھتی تھی۔ جلدی سے باکس کھول کر دیکھا تھا، جہاں ایک خوبصورت سا بریسلیٹ تھا۔ اسی خوشی دیکھ سلاوت مسکرایا تھا۔ تھینک یو سو مچ، بولتے ساتھ وہ ایک دم اس کے گلے لگی تھی۔ وہ ایک دم چونکا تھا، پھر ہلکا سا مسکراتے اس کے گرد حصار باندھا تھا۔ اس کا لمس پاتے وہ گرفت مضبوط کر گئی تھی۔ تھینک یو اس کے لیے، وہ مسکرا کر اسے الگ ہوئی تھی۔ تھینکس کی ضرورت نہیں ہے، ہماری شادی گفٹ ہے۔ کافی لیٹ ہو گیا ہے۔ لیٹ ہی صحیح مگر آ تو گیا نا۔ وہ ہلکا سا اترائی تھی۔ وہ اس کے لہجے کی کھنک محسوس کر سکتا تھا۔ اسے خود پر افسوس ہوا تھا، وہ اس کو کس بات کی سزا دے رہا تھا۔ وہ تو لمحہ بلمحہ بس اس کے لیے یہاں سب کا دل جیت رہی تھی، تو اتنا تو اس کا حق بنتا تھا، نہ کہ وہ اسے اس خوبصورت رشتے کا احساس دلائے۔
وہ سلاوت تھا، وہ محبت کرنا جانتا تھا۔ ہاں، پہلی محبت انسان نہیں بولتا، مگر اسے ابھی سے رشتے کو نبھانا تھا۔ اس کی بہن خوش تھی تو وہ کیوں کسی کی بہن کے ساتھ زیادتی کرتا۔ آ جاؤ باہر چلتے ہیں، آج لان میں چائے پئیں گے۔ اس کا ہاتھ تھامتا وہ باہر آیا تھا، جہاں دی جان اور بوا بیٹھی تھی۔ انہیں یوں دیکھ دی جان ہلکا سا مسکرائی تھی۔ وہ بہو عثمان جیسا تو تھا، وہ رشتے نبھانا جانتا تھا۔ دی جان نے ان کی دائمی خوشیوں کی دعا کی تھی۔ وہ صبح سے ہی اپنی طبیعت بوجھل محسوس کر رہی تھی، مگر اگر شاذل کو بتاتی تو وہ پاگل ہو جاتا، اس لیے چپ چاپ سارے کام کر رہی تھی۔ تبھی اسے ایک دم اپنا سر چکراتا محسوس ہوا تھا۔ وہ سر تھامے بیڈ پر ڈھہ سی گئی تھی۔ یا اللہ، یہ کیا ہو رہا ہے؟ وہ گھبرائی تھی۔ متلی سر درد، چکر، وہ اچھے ہاتھ سے گھبرا گئی تھی۔ تبھی واش روم سے شاذل باہر آیا تو اسے یوں لیٹے دیکھ فوراً اس کے پاس آیا تھا۔ خنسا، کیا ہوا ہے؟ آر یو اوکے؟ اس کی پریشانی پر وہ مسکرا کر اٹھ بیٹھی تھی۔ مجھے کیا ہونا ہے، بالکل ٹھیک، بس آپ کا انتظار کر رہی تھی تو یوں ہی لیٹ گئی تھی۔ اس نے شاذل کو تسلی دی تھی۔ اچھا ٹھیک، اب اٹھو اور تیار ہو جاؤ۔ مسکرا کر اس کے گال تھپ تھپاتا وہ اٹھا اور اس کے پیچھے وہ، مگر ایک بار پھر وہ واش روم بھاگی تھی۔ دل بے حد خراب ہو رہا تھا۔ خنسا، ٹھیک ہو؟ اسے یوں الٹی کرتے دیکھ وہ گھبرایا تھا۔ خنسا کا برا حال تھا۔ سر پکڑے وہ باہر آئی تو شاذل نے اسے تھاما تھا۔ خنسا، شاذل بہت چکر آ رہے ہیں، وہ روحان سی ہوئی تھی۔ خنسا بیٹا، شیریں بیگم ان کے کمرے میں آئی تھی، مگر ان دونوں کو یوں پریشان حال دیکھ وہ خود بھی پریشان ہوئی تھی۔ کیا ہوا ہے بیٹا خنسا؟ ممی دیکھیں نا، خنسا کا فیس کتنا سا ہو گیا، ابھی وومٹ ہوئی ہے اور بول رہی ہے کہ سر گھوم رہا ہے۔ شاذل کی بات سنتے وہ ایک دم مسکرائی تھیں۔ ہم مسکرا رہی ہیں اور ہم یہاں پریشان ہیں، وہ برہم ہوا تھا۔ اچھا بھائی اٹھو دونوں اور ہاسٹل چلو، ابھی دکھاتے ہیں، ہاسپٹل چلو ابھی دیکھتے ہیں۔ چلیں، اٹھو۔ خنسا کو لیے وہ فوراً باہر نکلا تھا اور اس کی حالت دیکھ انہوں نے ہنسی چھپائی تھی۔ ڈاکٹر خنسا کو اندر لے گئی تھی اور وہ مضبوط سا باہر ٹہل رہا تھا، مسترب سا۔ شاذل بیٹھ جاؤ، شیریں بیگم نے کوئی تیسری بار اسے کہا تھا۔ آپ کو ڈاکٹر بلا رہی ہیں۔ نرس کے بولنے پر وہ سب سے پہلے اندر بھاگا تھا۔ شیریں بیگم نے سر پکڑا تھا، اور پھر جو خبر ڈاکٹر نے اسے سنائی وہ تو شاید اس نے سوچا بھی نہیں تھا۔ اس نے خنسا کو دیکھا تو جو شرمائی لجائی سے شیریں بیگم سے چپکی بیٹھی تھی، اس کی آنکھوں میں شوق کا جہاں آباد تھا۔ وہ اسے لیے گھر آئے تھے۔ شیریں بیگم نے دی جان کو کال کر کے خوشخبری سنائی تھی۔ تم بیٹھو، میں آتا ہوں۔ اسے صوفے پر بٹھا کر وہ خود باہر گیا تھا۔ تبھی کبریٰ بیگم نے اسے پاس آ کر گلے سے لگایا تھا۔ ان کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ کتنی چاہت تھی ان کی کہ یہ خبر ملے، مگر اپنے بیٹے کے رویے سے وہ نا امید تھی۔ وہ کبھی انہیں اپنی خوشی میں شامل نہیں ہونے دے گا۔ انہوں نے جھک کر خنسا کا ماتھا چومنا چاہا، مگر ایک جھٹکے سے وہ الگ ہوئی تھی۔ شاذل نے ان کا بازو تھام انہیں خنسا سے الگ کیا تھا۔ خبردار جو میری بیوی کے قریب بھی آئیں، آپ دور رہیں اس سے، یہ میری آپ کو لاسٹ وارننگ ہے۔ اپنی بیوی اور اپنے بچے پر آپ کا سایہ بھی برداشت نہیں کروں گا میں، وہ غرایا۔ خنسا نے ایک دم اس کا ہاتھ تھاما تھا۔ شاذل، اس کی آنکھوں میں آنسو تھے۔ اس نے ضبط سے مٹھیاں بھینچی تھی۔ چلو اوپر، اس لیے وہ اوپر آیا تھا۔ بھابھی میری وجہ سے وہ پھر اداس ہو گیا، میں کیوں کرتی ہوں ایسا؟ ان کی آنکھوں سے آنسو رواں تھے۔ کچھ نہیں کیا تم نے، پاگل مت بنو۔ شیریں بیگم نے آگے بڑھ کر انہیں ساتھ لگایا تھا۔ اسے کمرے میں لائے وہ بیٹھا تھا۔ تبھی خنسا نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں بھرا تھا۔ عارفین، اس کی آواز کی تڑپ محسوس کر وہ اسے خود میں بھینچ گیا تھا۔ ایسا مت کیا کریں پلیز، آپ کو وہ نہیں پسند مت بات کریں، مگر یوں ماضی کو یاد کر انہیں اذیت نہیں دیں۔ نہ ہم انسان ہیں، نہ غلطی بھی ہم سے ہوتی ہے، وہ پچھتا رہی ہیں، کیا یہ کافی نہیں ہے؟ آئی ایم سوری، میری وجہ سے تم ہرٹ ہوئی۔ آئی ایم سوری۔ اس کے ماتھے پر لب رکھے وہ آنکھیں موند گیا تھا۔